دوستو آبنہ ہرمز میں امریکہ اور ایران کی بحریہ کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ تیل بردار جہازوں پر حملے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں اور اسی دوران امریکہ کی ایک ریفائنری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے علاوہ IRGC نے باقاعدہ امریکی جنگی جہازوں پر حملوں کے اشارے بھی دے دیے ہیں۔ اور دوستو آبنہ ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایران نے ایک نیا بل بھی تیار کر لیا ہے جو پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد IRGC کو اس علاقے پر قانونی اختیار دے دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر دوستو، روس بھی کیسپین سی کے سمندر سے ایران کو ہتھیار بھیج رہا ہے۔ ان سب خبروں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے دوستو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو سب سے پہلی خبر جو آ رہی ہے وہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کی تیل ریفائنری میں شدید آگ لگ گئی ہے اور دوستو آپ دیکھیے یہ دھواں امریکہ کی اسی تیل ریفائنری سے اٹھ رہا ہے اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب تیل کی قیمتیں دوستو آسمان کو چھو رہی ہیں اور آبنہ ہرمز سے ایک بھی ٹینکر آسانی سے نہیں گزر رہا۔ دوستو امریکہ کی ریاست لوزیانہ میں نیو آرلینڈ کے قریب شیل میٹ ریفائنری ہے۔ یہاں دوستو ریفارمر ہیٹر پھٹنے سے آگ لگ گئی اور پھر اس آگ کا دھواں اتنا خوفناک تھا کہ پورے علاقے کے آسمان پر پھیل گیا۔ اور دوستو آپ دیکھیے کہ یہ مکافات عمل ہے کہ جو امریکہ ایران کے تیل کے مرکز پر حملے کی دھمکیاں دے رہا تھا، جو امریکہ ایران کے تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنا رہا تھا، آج اس امریکہ کے اپنے ہی گھر میں آئل ریفائنری دھوئیں اور آگ میں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جبکہ دوستو آبنہ ہرمز میں تیل بردار جہازوں پر بھی حملے کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ یہ حملے ایران کے تیل بردار جہاز پر ہوا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی بحریہ کے F-8 لڑاکا طیاروں نے عمان کی خلیج میں سمندر ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے ایران کے پرچم والے 3 ٹینکروں کو روکا اور انہیں غیر مؤثر قرار دیا۔ اس کے علاوہ آبنہ ہرمز میں ایران اور امریکہ کی بحریہ کے درمیان بھی خوفناک جھڑپیں ہوئیں۔ کیڈل کی رپورٹ کے مطابق دوستو آبنہ ہرمز کے قریب امریکی فورسز اور ایرانی فورس یعنی سپہ پاسداران کی بحری طاقت کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور دوستو اسی کراس فائرنگ میں کچھ ٹینکروں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں بھی باقاعدہ دوستو سامنے آ رہی ہیں۔ آبنہ ہرمز میں کوئی جہاز محفوظ نہیں۔ اور دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران سے ملکہ علاقے یعنی ایران کے جزائر یا ایران کی بندرگاہوں کے قریب تیل بردار جہازوں پر حملے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جبکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی لیٹر کے حوالے سے بھی آرٹیکل لکھے گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق IRGC کے ایک ریڈیو پیغام میں آبنہ ہرمز میں موجود جہازوں کو امریکی جنگی جہازوں سے 10 میل دور رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یعنی جو بھی جنگی جہاز آبنہ ہرمز کے آس پاس موجود ہیں، اگر ان کے قریب کوئی کمرشل جہاز ہے تو IRGC نے انہیں کہا ہے کہ وہ جنگی جہازوں سے 10 میل فاصلہ برقرار رکھیں۔ یعنی دوستو آپ دیکھیے کہ اگر امریکہ کا کوئی جنگی جہاز جو ڈسٹرائر ہیں وہ اگر آبنہ ہرمز میں کھڑے ہیں اور اس کے قریب سے کوئی جہاز جو کمرشل جہاز جو تیل لے جانے والے جہاز ہوتے ہیں اگر وہ گزریں گے تو ایران نے ان کو وارننگ جاری کر دی ہے، آپ ان جنگی جہازوں سے دور رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ ان پہ حملے کی زد میں آپ کے جہاز میں آ جائے۔ اور فاصلہ رکھنے کو دوستو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور اگر حملہ ہوا تو کمرشل جہازوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے۔ CNN نے ان پیغامات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر اس وارننگ کو نظر انداز کیا گیا تو میزائل اور ڈرونز کے ذریعے جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایران کی وارننگ کو اگر کسی نے سنجیدہ نہ لیا تو پھر اسے خود ہی اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ جبکہ دوستوں میں بتا دوں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آبنہ ہرمز میں IRGC کے کنٹرول کو بھی اب قانونی حیثیت ملنے والی ہے۔ ایران کی طاقت مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ ایران میں ہرمز لیگل ریجیم بل تیار کر لیا گیا ہے جس سے امریکہ کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے سربراہ آبنہ ہرمز کے لیے قانونی انتظامی بل تیار کر رہے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بل پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں پیش ہوتے ہی منظور کر لیا جائے گا اور گارڈین کونسل کی منظوری کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ یعنی ایک ایسا قانون کہ جس کے تحت آبنہ ہرمز کے علاقے پر مکمل کنٹرول صرف اور صرف IRGC کا ہوگا اور اگر اسے قانونی حیثیت مل جاتی ہے یعنی اگر یہ ایران کے قانون کا حصہ بن جاتا ہے تو دوسرے ممالک کو بھی ایران کے اس قانون کا احترام کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ ابھی وہ آبنہ ہرمز میں داخل ہو کر اسے بین الاقوامی پانی قرار دے رہے ہیں
لیکن اگر ایران یہ قانون اپنی پارلیمنٹ میں منظور کرا لیتا ہے اور مکمل کنٹرول IRGC کے حوالے کر دیتا ہے تو آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی ملک کے جہاز کو پہلے IRGC سے اجازت لینا ہوگی، اس کے بعد ہی پھر وہ آبنائے ہرمز سے آ اور جا سکیں گے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد پورا علاقہ ایران کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ جبکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ صرف آبنائے ہرمز کے پانی ہی نہیں بلکہ ہرمز سے گزرنے والی انٹرنیٹ کیبلز وہ بھی اب ایران کے کنٹرول میں ہوگی۔ ہرمز پر فل کنٹرول جو ہے دوستو وہ ایران کے پاس آ چکا ہے۔ فارس نیوز میں لکھا ہے دوستو آبنائے ہرمز کے مجوزہ نظام میں کیبلز کے گزرنے کا عمل اجازت نامے اور ٹول فیس کی ادائیگی کے ساتھ مکمل کیا جانا چاہیے، اور غیر ملکی کمپنیوں کو بھی ایرانی قوانین کے تحت ہی کام کرنا ہوگا۔ یعنی آبنائے ہرمز کے نیچے سے گزرنے والی انٹرنیٹ کیبلز پر بھی ایران کا اختیار ہوگا، اور ایران ان کیبل کے جو مالکان ہیں، جو کمپنیاں ہیں، ان سے بھی ٹول وصول کرے گا۔ اور دوستو ایران نے کہا ہے کہ اگر وہاں کوئی کام کرنا ہے اور اگر کوئی غیر ملکی کمپنی ہے تو اسے بھی پہلے ایران سے اجازت لینا ہوگی۔ یعنی وہاں کے تیل، کیبلز یا کسی بھی انفراسٹرکچر پر کام کرنے کے لیے پہلے ایران کی منظوری ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ان کیبلز کے انتظام، مرمت اور دیکھ بھال کا کام خاص طور پر ایرانی کمپنیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، تاکہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کی ڈیجیٹل طاقت کے اہم ترین وسائل میں سے ایک بن جائے۔ ایران نے ہرمز کو اپنی ایسی طاقت دوستو بنا لیا ہے جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کو ایک نیا عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کی طرف دھکیل رہا ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ جبکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کیسپین سمندر یعنی کیسپین سی کے ذریعے روس ایران کو ہتھیار بھیج رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ روس مسلسل ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کسی اور سمندر کا استعمال نہیں کر رہا، نہ آبنائے ہرمز کے راستے نہ کسی اور بحری راستے سے، بلکہ کیسپین سمندر کے ذریعے روس اور ایران کے درمیان تجارت ہو رہی ہے، اور اسی راستے سے موجودہ وقت میں ایران کو سامان اور ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی روس کیسپین سمندر کے ذریعے یہاں فوجی ساز و سامان صاف طور پر دوستوں پہنچ رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق روس اور ایران کے درمیان لین دین جاری ہے، اور اس میں ہتھیار، ڈرونز اور دیگر فوجی سامان شامل ہو سکتے ہیں۔ اور دوستوں CIA نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی جو ناکہ بندی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ کریڈل کے حوالے سے CIA کے مطابق امریکی بندش کی وجہ سے ایران کو اگلے 4 مہینے تک شدید معاشی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس مقصد کے لیے یہ ناکہ بندی لگائی تھی، انہیں لگا تھا کہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں ایرانی معیشت مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی اور وہ جوہری معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ لیکن دوستو CIA کی جو رپورٹ ہے وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم 4 مہینوں تک ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان 4 مہینوں میں ایران ان حالات کو آسانی سے سنبھال سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کو ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ CIA کے اندازے کے مطابق ایران امریکی بندش کی وجہ سے اپنے بندرگاہی نظام پر پڑنے والے شدید معاشی دباؤ سے ممکنہ طور پر ایران تقریباً 4 مہینے تک بچا رہے گا۔ ایک سینئر انٹیلیجنس اہلکار نے CIA کے اس اندازے سے متعلق دعووں کو جھوٹا قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، لیکن منطق یہی بتائی کہ اس وقت ایران کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو رہا، کیونکہ ایران اپنے خفیہ راستوں اور متبادل نظام کے ذریعے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ جبکہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی قیمت پر نہیں جھکے گا۔ ایک دن پہلے ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر میزائل داغے تھے، اور اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ بیان سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں صاف کہا کہ ایران کسی بھی قیمت پر جھکنے والا نہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی عادت بن چکی ہے کہ جب بھی مذاکرات کی کوئی امید بنتی ہے وہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے حملہ ہو جاتا ہے یا ایک بار پھر جنگ جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہارموز کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جب بھی سفارت کاری کے امکانات پیدا ہوتے ہیں امریکہ لاپرواہ فوجی مہم جوئی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ بیرونی دباؤ کے نتیجے میں کیا واشنگٹن کو کسی اور علاقائی تنازع میں دھکیلا جا رہا ہے؟ یہاں دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ بیرونی دباؤ سے مراد اسرائیل ہے۔ یعنی کیا اسرائیل ایک بار پھر امریکہ پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران پر حملے شروع کیے جائیں؟ دوستوں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر جو حالات ہیں وہ اس وقت جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔
عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ایرانی عوام کبھی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکتے اور یہ بھی کہا کہ سفارتکاری بار بار بڑھتے ہوئے تناؤ کی نظر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایران کی میزائل صلاحیتوں کے بارے میں CIA کے مبینہ انداز کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ ان کے مطابق فروری کے مقابلے میں ایران کے میزائل ذخائر اور لانچرز کی صلاحیت اب 120% تک پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اپنی دفاعی تیاریوں کے لحاظ سے ایران 1000% تیار ہے۔ جبکہ دوستوں میں آپ کو جو خبر بتا رہا ہوں وہ بہت افسوسناک ہے۔ فارس کے خلیج یعنی کہ خلیج فارس میں 3000 بیرل تیل جو ہے وہ دوستوں وہ لیک ہو گیا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بیٹل US سیٹلائٹ تجزیے کے مطابق ایران کے خار جزیرے کے قریب تیل کا ایک بہت بڑا رساؤ جو ہے وہ پھیل گیا ہے، جس نے 20 مربع میل سے زیادہ رقبہ جو ہے وہ دوستوں وہ گھیر لیا ہے، یعنی جو تیل ہے وہ سمندر کے اوپر تیر رہا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں 3000 بیرل سے زیادہ تیل جو ہے وہ بہہ چکا ہے۔ یہ رساؤ جنوب کے سمت سعودی پانیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے پھیلنے کی وجہ دوستوں ابھی تک واضح نہیں، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی اس بارے میں ابھی کوئی رپورٹ جاری نہیں کی۔ جبکہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ٹرمپ جو ہیں دوستوں وہ اس ایران اور امریکہ جنگ سے جو ہے تھک چکے ہیں اور اس جنگ سے وہ اکتا گئے ہیں۔ اٹلانٹک میگزین نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عوامی بیانات کے برعکس ایران کے خلاف جنگ سے شدید طور پر تھک چکے ہیں اور وہ اس جنگ سے اکتا گئے ہیں، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ جنگ وینزویلا جیسی ہوگی، لیکن دوستوں ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ایران نے امریکہ کو بری طرح پھنسا دیا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے اتنے زیادہ تھک چکے ہیں کہ وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن دوستوں یہ جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو، میری انفارمیشن کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔